بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اما بعد. جناب صدر اور معزز علماء کرام، میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں جنگ آزادی ہند میں علماء دیوبند کے کردار پر کچھ روشنی ڈالیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے معافی ضمیر کو صحیح ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ قاسمی چمن کے نوخیز شگفتہ پھولوں، اسلامی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اسلامی کتابوں کو جب ہم کھنگال کر دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف اور واضح طور پر نظر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی دور آئے، ہر دور میں حق اور باطل کی آمیزش اور ٹکر رہی۔ یہ ایک نظام اور قدرت کی کرشمہ سازی ہے۔ ہر دور میں حق بے سر و سامانی کے عالم میں آیا، باطل سرکشی، انانیت، تکبر، شوکت و حشمت اور طاقت لے کر نمودار ہوا۔ لیکن تاریخ کی ورق گردانی سے پتہ چلتا ہے کہ حق کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ نصیب عطا فرمایا۔ بے شک۔ عزیزان ملت، تاریخ کے طالب علموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ باطل نمرود کے لباس میں آیا تو حق ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی شکل میں نمودار ہوا۔ باطل موسیٰ کی باطل فرعون کی شکل میں آیا تو حق موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی شکل میں طلوع ہوا۔ باطل قیصر و کسریٰ کی شکل میں آیا تو حق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نمودار ہوا۔ باطل حجاج ابن یوسف کی شکل میں آیا تو حق عبداللہ ابن زبیر کی شکل میں ظاہر ہوا۔ باطل خلیفہ منصور کی شکل میں آیا تو حق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ٹھیک اسی طرح ہندوستان میں باطل جلال الدین اکبر کی شکل میں آیا تو حق مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں نمودار ہوا۔ باطل فرقہ اتنا عشریہ کی شکل میں آیا تو حق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں طلوع ہوا۔ باطل راجہ رنجیت سنگھ کی شکل میں آیا تو حق شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ باطل انگریزی فتنوں کی شکل میں نمودار ہوا تو حق علماء دیوبند کی شکل اختیار کر۔ عزیزان گرامی، ہمیں روزی روشن کی طرح یقین ہے کہ صحیح معنی میں حق پر قائم آج جو دنیا میں جماعت ہے وہ علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ علماء دیوبند کی جماعت انبیاء کی وارث کی جماعت ہے، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہر باطل کا ہر طریقہ سے مقابلہ کیا۔ پرویزی آیا، اس کا مقابلہ کیا۔ قادیانی آئے، اس کا مقابلہ کیا۔ اس کی ذریت میں سے، اس کی نسل میں سے انگریز آیا، اس کا مقابلہ کیا۔ دشمنانہ صحابہ آئے، اس کا مقابلہ کیا۔ فرق یہ کہ باطل جس لباس میں آیا، دیوبند کا پرچم حق اس کے بالکل مقابل۔ اسی کو شورش کشمیری نے کہا ہے، اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود ہندوستان پر ہے احسان مصطفیٰ۔ گونجے گا چار ہونٹ اس نانوتوی کا نام، باقا ہے جس میں بادہ عرفان مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی، میں وقت کا خیال کرتے ہوئے اور تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ سن 1857 کے انقلاب کے بعد بالآخر انگریزوں کی دھوکہ دہی کام آئی گئی اور مغلیہ سلطنت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ گل ہو گیا اور بہت سارے لوگ خاک و خون میں تڑپنے لگے۔ علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت
جس نے انگریزی اقتدار کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا، قید کر دی گئی اور بہت سارے جزیرہ انڈمان بھیج دیے گئے اور عام مسلمانوں کا اس ملک میں عزت و آبرو کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا۔ لیکن اس دور انحطاط میں جن علماء کرام نے انگریزی اقتدار کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا اور میدان کارزار گرم کیا تھا، ان میں حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، عالم ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ، حافظ دامن شہید تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منیر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان بزرگوں کے علاوہ ان کے دوسرے احباب و انصار بھی تھے، لیکن ان سبوں کے فریضہ کا انجام عارف باللہ حضرت مولانا حاجی سربراہی کا انجام عارف باللہ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ انجام دے رہے ہیں۔ شاملی کے میدان میں ان سب بزرگوں نے داد شجاعت دی اور انگریزی فوج کا مقابلہ کھل کر کیا، لیکن جب ملک پر انگریزی اقتدار قائم ہو گیا تو ان سبوں پر بغاوت کے نام پر مقدمے چلائے گئے، طرح طرح سے انہیں پریشان کیا گیا۔ اس افراتفری کے عالم میں انگریزوں نے موقع دیکھ کر پادریوں کا ایک جم وفیر ہندوستان کی سرزمین پر اتار دیا۔ یہ پادری فوجی دستہ کی حفاظت کے سائے میں علی الاعلان تمام شہروں آبادیوں میں علی الاعلان عیسائیت کی تبلیغ کرنے لگے اور اسی کے ساتھ انہوں نے اسلام پر حملہ شروع کر دیا۔ اور اس کی گندی سیاست اور اس کی پالیسی یہ تھی کہ کسی طرح ملک کے بڑے بڑے حصوں میں عیسائیت کے قدم جم جائے، لیکن اس فتنے کے آگے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ دیوار آہنی بن کر آڑے آ گئے اور پادریوں کے ہر میدان میں چھکے چھڑا۔ بے شک بے شک حضرات گرامی، داخلی فتنوں کے آگے عالم ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ اولادی جگر لے کر آئے اور فتنوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر تم۔ عزیزان گرامی، ان کے بعد ان کے جانشین حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ میدان عمل میں آئے اور تحریک ریشمی رومال چلا کر انگریزی اقتدار کی جڑوں کو مضمحل کر گئے۔ ان کے بعد ان کے جانشین مرد مجاہد حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ میدان عمل میں آئے اور ہندوستان سے انگریزوں کو بھگا کر دم۔ عزیزان گرامی اور قاسمی چمن کے نوخیز شگفتہ پھول، یہ وہ کارنامے ہیں جنہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو جاؤ مالٹا کی دروں دیوار سے پوچھو حضرت شیخ الہند کون تھے، کراچی اور امتیازی جیلوں سے پوچھو حضرت شیخ الاسلام کون تھے، پنجاب اور بالا کوٹ کی سنگلاخ زمینوں سے پوچھو حضرت مولانا سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کون تھے، جزیرہ انڈمان اور کالے پانی سے پوچھو حضرت مولانا جعفر تھا نیسری اور حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری کون تھے۔ ہاں ان درختوں اور زندہ خانوں سے پوچھو جہاں پر حق بولنے والے ہمیشہ حق بولنے والے پاکیزہ انسانوں